ہمارے یوٹیوب چینل عشق فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج عشق فرقت آفیشیل کو فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ویڈیو بنانا بند کریں۔ یہ دینی مجلس ہے، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، کوئی تفریح گاہ نہیں ہے۔ تصویر بنانا، فوٹو لینا، ویڈیو بنانا سراسر حرام ہے۔ ابھی تک ہمارا دارالفتاء جائز قرار نہیں دے رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ عام ہو جائے تو کسی گناہ کے عام ہونے سے وہ چیز گناہ ہونے سے ختم نہیں ہوتی۔ مانتا ہوں کہ یہ گناہ بہت عام ہو گیا، اہل علم بھی یہ گناہ کر رہے ہیں، نوجوان بھی یہ گناہ کر رہے ہیں، بوڑھے بڑے بھی یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے قرآن، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ گناہ عام ہو جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ جائز ہو جائے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے یہاں نہیں، ہر دینی پروگرام میں یہ تماشا ہوتا ہے کہ ویڈیو بنایا جاتا ہے۔ یہ سراسر گناہ کی بات ہے۔ اللہ کو راضی کرنے آئے ہو یا ناراض کر کے جاؤ، دین کی نسبت پر آئے ہو تو اس وقت تو دین کا پورا لحاظ کرنا چاہیے، کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اب کوئی ویڈیو نہ بنائے، کوئی فوٹو نہیں کھینچے۔ ویڈیو بناؤ اپنے دماغ میں بناؤ، فوٹو کھینچو اپنی آنکھوں سے کھینچو، علماء کو دیکھ کر تصویر اپنے دماغ میں اتارو۔ ان موبائل سے بنانے سے کیا ہوتا ہے، کیا حاصل ہے؟ ریکارڈ کرو، اپنے دل میں ریکارڈ کرو، کان کے راستے سے بات کو دل میں اتارو تو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے توبہ کرو۔ اور آج کے پروگرام کے نسبت سے مجھے کچھ ضروری گزارشات اپنے لیے اور آپ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اطمینان رکھیں کہ میں بہت زیادہ اب لمبی بات نہیں کروں گا۔ گھڑی میں 8 بجنے کے قریب ہو رہا ہے، اور بہت لمبی مجلس مجھے پسند نہیں ہے، طبعاً پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ میرا کتنی دیر تک ساتھ دیں گے یہ بتائیے؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کتنی دیر ساتھ دیں گے بتائیں بھائی؟ 1 گھنٹہ ساتھ دیں گے یا 45 منٹ؟ چلیے 1 گھنٹہ۔ میں وقت کا پابند ہوں، آپ نے 1 گھنٹہ کہا تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہی بات پوری کریں، بلکہ اس سے پہلے ہی پوری کریں۔ ابھی آپ نے اور میں نے بچوں کا پروگرام سنا، دیکھا، سن کر اور دیکھ کر ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ ماشاء اللہ اس مدرسے میں تعلیمی نظام پختہ ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے اور تمہارے ہی تو بچے ہیں۔ اگر اس مدرسے کی گود میں یہ بچے نہ آئے ہوتے تو ان کی کہانی وہی ہوتی جو یہاں 3 بچے کھڑے ہوئے تھے، پاجامہ پھٹا ہوا، کرتا پھٹا ہوا، ایک دوسرے میں گھوسا مار رہے ہیں، چونٹ رہے ہیں، وہی کہانی ان کی ہوتی۔ وہ جو مکالمہ پیش کیا گیا ہے اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دینی مدرسہ کیا سکھاتا ہے، دینی مدرسے میں کیا تحفے دیے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے۔ بچہ آپ نے بنایا ہے، بچہ آپ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس بچے کو صحیح معنی میں انسان بنایا جاتا ہے کسی دینی مدرسے میں۔ جو ترانہ پڑھا گیا تھا اس میں بھی یہی لفظ ہے،
ادب، سلیقہ، سنجیدگی مدارس کی گود سے بچے کو ملتی ہے۔ اس لیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو ضرور کسی نہ کسی مکتب اور مدرسے میں دینی تعلیم دلائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذمے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت فرض ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ ہمارے ذمے بھی ان بچوں کے حقوق ہیں۔ آج سارے مسلمان، سارے بوڑھے بڑے، مرد اور عورت سب اپنی اولاد سے پریشان ہیں اور سب رونا روتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے، بے دین ہو گئے۔ میں زیادہ ذمہ داری آپ کی سمجھتا ہوں اور ان سے زیادہ آپ بگڑے ہوں۔ آپ نے ان بچوں کو تربیت کب دی؟ کب آپ نے ان کو سنبھالنا چاہا؟ کب آپ نے چاہا کہ یہ دیندار بنے؟ کبھی نہیں چاہا۔ اچھی طرح یاد کر لینا، آپ کے ذمے آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت فرض ہے، اسی طرح جیسے کسی مسلمان کے ذمے نماز فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج کرنا فرض ہوتا ہے، دین کے اور کام فرض ہیں، ایسے ہی بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ بھی ہر ماں باپ کے ذمے فرض ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو آپ اللہ کے بارگاہ میں گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، آپ اپنا آپ کو دوزخ سے نہیں بچا پائیں گے۔ ان بچوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ اور بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میرا اور آپ کا دماغ کام کرے گا جب بچے پیدا ہو کر بڑے ہو جائیں گے تب سے نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، کان کھول کر سن لیجئے، مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ بچے کی تربیت کا آغاز آپ کی شادی اور نکاح سے پہلے سے ہے۔ ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہے، آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، آپ ابھی دلہن لے کر بھی نہیں آئے، اس وقت سے بلکہ اس کے پہلے سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ اس وقت سے آپ کو اسلامی تعلیم کا خیال کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہیں اپنے وقت کے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف مشہور زمانہ ہے۔ ان کی ترازو برابر تولتی ہے، ذرا بھی نہیں جھکتی ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں وہ بڑے سخت ہیں، ویسے نرم ہیں، بہت رونے والے ہیں، بہت زیادہ جھک جانے والے ہیں، قرآن کا حکم سن کر گردن نیچے کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے سخت ہیں، طبیعت نرم ہے۔ میں آپ کو قصے سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پر چڑھے تقریر کرنے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو اور مانو، اسمعوا واطیعوا، یہ عربی زبان میں کہا انہوں نے، اے لوگوں سنو اور سنو کر میری بات مانو۔ بیچ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بھرے مجمع میں بادشاہ کو، خلیفۃ المسلمین کو کہا لا نسمع ولا نطیع، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ بادشاہ وقت اور حضرت عمر کی سختی، ان کا کنٹرول نظام پر مشہور تھا، لیکن پھر ایک عام آدمی کو یہ جرأت ہو رہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یوں کہتا ہے کہ ہم آپ کی نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں نہیں سنو گے اور کیوں نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ جواب دو کہ یہ آپ کے بدن پر دو چادریں کیوں ہیں؟ سارے مجاہدین کو، جنگ لڑنے والوں کو مال غنیمت میں سے ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے پاس دو کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انصاف سے بٹوارا نہیں کیا ہے، اپنے لیے زیادہ لے لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ ہے، حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ، جن کو آپ ابن عمر کہتے ہیں، مجمع میں میرا بیٹا ہے، عبداللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر نے فرمایا تم جواب دو، جواب تم دو۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، حضرت عمر کے بیٹے نے جواب دیا
کہ میرے ابا کے بدن پر جو تمہیں 2 چادریں نظر آ رہی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایک میرے ابا کی ہے اور دوسری چادر میری ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے میری چادر اوڑھ کر وہ آ گئے ہیں، اس لیے 2 چادر نظر آ رہی ہیں۔ حصے میں ان کو بھی ایک ہی ملی ہے جیسے سارے مسلمانوں کو ایک ایک ملی ہے۔ تب اس آدمی نے کہا الآن نسمع و نطیع، ہاں حضرت اب ہم آپ کی سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ قصہ سنا کر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی مشہور ہے، لیکن اتنے ہی نرم بھی ہیں، سننے والے ہیں۔ ان کے دربار میں اتنی کھلی آزادی ہے کہ ایک عام آدمی کھڑا ہو کر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت عمر منبر پر تقریر کر رہے ہیں اور کہنے لگے، اے لوگوں، اگر عمر ٹیڑھا چلے گا تو کیا کرو گے؟ اگر عمر راستے سے ہٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں فل پاور ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میں بادشاہ ہوں، اگر میں ٹیڑھا چلوں گا تو کیا کرو گے؟ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی جمعہ پڑھنے کے لیے، تو پیچھے سے ایک بڑھیا کھڑی ہوئی، ہاتھ میں مسواک تھی، اور اٹھا کہنے لگی، عمر اگر ٹیڑھا چلے گا اس مسواک سے سیدھا کر دوں گی، اس مسواک سے تیری پٹائی کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ ابھی میری رعایا میں، میرے ماتحت لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے بھی سیدھا کر سکتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ان کا دربار تھا، یہ ان کا انصاف تھا۔ وہ اپنی ذات کے خلاف بھی حق بات کو سنتے تھے۔ جب وہ امیر المومنین بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، تو منبر پر کھڑے ہو کر جو انہوں نے تقریر کی اس میں یہ بھی تھا، فرمایا جو مجھ کو میرے عیبوں کا تحفہ دے گا وہ میرا سب سے قریبی دوست ہے۔ جو مجھ کو میرے عیبوں کا تحفہ دے، کیا مطلب؟ جو مجھے یہ بتاتے رہے کہ حضرت آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ کے اندر یہ گناہ کی بات ہے، آپ یہ ناانصافی کرتے ہیں، جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ دے گا وہ میرا سب سے قریبی دوست ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کا انصاف بالکل برابر جھکتا تھا، کہیں یعنی جھکاؤ نہیں، پورا تولتے تھے۔ تو حضرت عمر کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، اپنے بیٹے کا رونا رویا، کہنے لگا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے پوچھتا تک نہیں ہے، میری خدمت نہیں کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ حضرت عمر کا دربار، وہاں شکایت کی جائے، انصاف کے علاوہ اور کس چیز کی امید لگائی جا سکتی تھی؟ حضرت عمر تیش مانگے، غصے مانگے اور کہا اس سے جاؤ بلا کے لاؤ اپنے بیٹے کو۔ باپ گیا اور اپنے بیٹے کو بلا لایا، اور حضرت عمر نے اب ڈانٹنا شروع کیا اس لڑکے کو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے ماں باپ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے بڑا کیا ہے، کھلایا اور پلایا ہے، تجھے شعور سکھایا ہے، اور آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، خوب جھڑا۔ بیٹے نے کہا حضرت میرے چند سوالات ہیں، آپ ان کا جواب دیجئے اور پھر جو آپ کہنا چاہیں کہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ یہ بتائیے کیا میرے ہی ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ کے بھی ذمے کچھ حق ہوتے ہیں اولاد کے؟ ماں باپ جو کہتے رہتے ہیں ہمارا حقوق نہیں مان رہا، ہماری اطاعت نہیں کر رہا، ہماری فرم برداری نہیں کر رہا، کیا اولاد پر ماں باپ کے یہ حقوق ہوتے ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ پر، ماں باپ کو چاہیے کہ ان حقوق کو پورا کریں، ماں باپ کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں۔ بیٹا نے کہا اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حقوق ہیں وہ بھی گنوا دیجیے، پھر میں جواب دوں گا کہ میں ابا کی کیوں نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا حقوق تو بہت ہیں، لمبی فہرست ہے، کہاں تک گنواؤں گا؟ موٹے موٹے 3 حق ہوتے ہیں، آج کے بیان میں آپ بھی ان 3 حق کو سنو اور ادا کرو۔ 3 موٹے موٹے حقوق ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں تو دھیان سے سنیں اور آپ بھی دھیان سے سنیں۔ 3 موٹے موٹے حقوق ہیں، یوں تو بہت ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مرد جب نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا پلان بنائے، خیال لائے، تو نیک صالح لڑکی اپنی بیوی بنانے کے لیے تلاش کرے۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا، یعنی اپنی اولاد جو جنوائے گا وہ پیدا کرے گا، کسی فاحشہ سے نہیں، بے حیا عورت سے نہیں، بے دین عورت سے نہیں،
کسی پارسا اور نیک طبیعت اچھی مسلمان خاتون سے اپنی اولاد کو پیدا کروائے. یہ پہلا حق ہے اولاد کا. اور ہم یہاں سب پٹ جاتے ہیں, اسی پہلے نمبر پر فیل ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع, تنکح المرأة لأربع, عورت سے نکاح عادتاً لوگ 4 باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں. عادتاً جو لوگوں میں رواج ہے, طریقہ ہے, چال چلن ہے, عادتاً لوگ نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں. نمبر 1 لحسبها, بلکہ اس سے پہلے لمالها, اس کے مال کی وجہ سے. سب سے پہلے لوگوں کی نگاہ مال پر جاتی ہے, کہاں سے پیسہ ملے گا, کہاں سے گاڑی ملے گی, کہاں سے زیادہ سامان ملے گا. تو لوگوں کا انتخاب, لوگوں کی چھٹائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس عورت کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے جہیز زیادہ مل جاتا ہو. اور ہمارا اور تمہارا معاشرے میں یہ بات بالکل کھلی ہے, عام ہے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عام طور سے لوگ شادی جب عورت سے کرتے ہیں تو 4 باتیں ہوں گی. نمبر 1 مال کی وجہ سے عورت سے نکاح کریں گے کہ یہ مالدار ہے تو جہیز آئے گا, سامان آئے گا, گاڑی آئے گی, اس لیے کرتے ہیں. اور سنو کان کھل کر, درمیان میں, جہیز لینا حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. تمہیں کسی نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو, میں بتا کر جا رہا ہوں. اور جس کو پریشانی ہو کہ مولوی صاحب نے اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی, تو حوالے بھی مجھ سے لے لینا. میں بے حوالے بات نہیں کرتا ہوں کبھی. علماء بھی موجود ہیں, پڑھے لکھے بھی موجود ہیں. یہی مجمع میں کوئی کھڑو کے مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ بات, کہاں ہے اس کی دلیل؟ میں آپ کو جواب دوں گا. جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. اب تم زیادہ سے زیادہ یوں کہو گے دیندار بھی تو لے رہے ہیں, مدرسے والے بھی تو لے رہے ہیں, دعوت و تبلیغ والے بھی تو لے رہے ہیں. تو اس کا میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں, کسی بھی انسان کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل ہے قرآن, ہمارے لیے دلیل ہے حدیث, ہمارے لیے دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ہمارے لیے دلیل ہے صحابہ کرام کا عمل. اس کے بعد کسی انسان کا کوئی عمل دلیل نہیں, چاہے وہ حضرت جی ہو. حضرت جی سے بھی گناہ ہوتا ہے, محدث سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, دعوت و تبلیغ والا بھی خطا کر سکتا ہے. تو نبی اور نبی کے صحابہ, قرآن اور حدیث, اس کے بعد کسی کا کوئی عمل دلیل نہیں. وہ دلیل ہے جو قرآن میں لکھ رہا ہے, وہ دلیل ہے جو نبی نے بات ارشاد فرمائی, دلیل وہ ہے جو نبی نے کر کے دکھایا. اور سنو, ہمارے علاقے میوات میں جہیز لینے کی 3 صورتیں ہیں, یا یوں کہو کہ جہیز لینے اور دینے کی 3 شکلیں بنتی ہیں, اور تینوں اعتبار سے مسئلے کی کیا نوعیت ہے وہ بھی سنو. پہلی شکل یہ ہے کہ جہیز مانگ کر لینا, جیسے کہ ہمارے میوات میں ہے. آپ خود کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں یا الو کا پٹھا کہتا ہے جا کے. کون ہے الو پٹھا؟ بچولیا, یا مطلب جانو تمبے ہو, بتانے کی ضرورت نہ, پچھاڑو تمبے ہو, کتنے ایک حیثیت ہے واقعی. یہ جو بچولیا ہے یہ گدھا ہے. کیوں گدھا ہے صاحب؟ یہ اپنا بوجھ بھی اپنی کمر پر رکھتا ہے اور سامنے والے کا بوجھ بھی اپنے اوپر رکھتا ہے, اور جو بوجھ اٹھاتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے. یہ خود بھی ڈوب رہا ہے, دوسرے کو بھی لے کے جا رہا ہے, خود بھی گناہ کر رہا ہے, گناہ کروا رہا ہے. تو گدھا نہیں تو اور کیا ہے؟ جھوٹ بولے گا, ادھر بھی لگائے گا ادھر بھی لگائے گا, جہیز لینا دینا حرام اس کو کروائے گا, یہ گدھا ہی تو ہے. تو جہیز لینے اور دینے کی پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی مطالبہ کرے, مانگ کر لے, چاہے زبان سے خود کہے یا کسی رشتہ دار سے کہلوائے یا بچولیا جا کر کہے. یہ صورت سراسر حرام اور ناجائز ہے, کوئی گنجائش نہیں. علماء بیٹھے ہیں, بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں, وہ تائید کریں گے. اور دوسری صورت یہ ہے, مانگا نہیں, نہ خود اپنی زبان سے کہا, نہ بچولیا سے کہلوایا, نہ رشتہ داروں سے کہلوایا, لیکن
امید لگا کے بیٹھ رہا ہے کچھ تو ملے گا. علاقہ میں رواج ہے لینے دینے کا, بات معروف ہو چکی ہے. اس کے بغیر تصور ہی نہیں شادی کرنے کا. مانگ نہیں رہا ہے, کہلوا بھی نہیں رہا ہے, لیکن دل میں چور ہے اور یہ امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کچھ تو ملے گا. اور ادھر لڑکی والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو میری بچی کا گزارا مشکل ہے, ساس تانوں سے مار دے گی, وہاں نہیں رہ پائے گی, اس کی عزت وہاں نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے بچے آگے چل کر خودکشی کر لے. اب وہ بیچارہ لڑکی والا دے رہا ہے, اس نے مانگا نہیں لیکن دل میں چور ہے. یہ صورت بھی حرام اور ناجائز ہے. بتاؤ یہی صورت ہمارے میوات میں ہے کہ نہیں؟ پہلی صورت بھی ہے مانگنے کی. اور اگر کوئی بہت دیندار بنتا ہے کہتا ہے بھائی مول صاحب مانگا تھوڑی ہم نے, بے شک نہیں مانگا, لیکن علاقے کا رواج ایسا بن گیا ہے کہ تیرے دل میں بھی چوری تھی اور وہ بیچارہ لڑکی والا مجبور تھا کہ نہ دیتا تو وہ سمجھ رہا تھا گزارا نہیں ہو. اور دل میں چوری رہتی ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم بھگتے بیٹھے ہیں, مول صاحب ولیمہ کی دعوت ہے آ جائے. بھائی ضرور آئیں گے, ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, ضرور آئیں گے. جب شادی ہو گئی, لڑکی رخصت ہو کر آ گئی, کوئی چرچا نہیں, کوئی بات سننے میں نہیں آیا. فون کیا بھائی کتنے بجے آنا ہے؟ مول صاحب ولیمہ کینسل ہو گیا. کائلو کینسل ہو گیا, دوسرا پوچھ لوں کہ ملا پورا کچھ رہا ہے ہمارا کینسل ہو گیا. یہ سب کہانی ہوتی ہے, فرضی بات نہیں ہے. پہلے امید تھی ملنے کی, یہ ہمارا ولیمہ کی دعوت, مول صاحب تو بھی آ جائے, فلانا بھی آ جائے. اب دیر پوری نہ کر رہو, ارے بھائی کس وقت آنا ہے؟ اجی کینسل سے ہو. اب کہیں اور سے پوچھا ہے, پھر یار بھائی کیا بات ہوئی؟ انو کی امید تھی ملنے کی, ملا نہیں, اس لیے اس نے کینسل ہی کر دی غصے میں, دل میں چوری تھی. تو یہ دو صورت حرام ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا چیز ہے, واقف ہی نہیں. اور یہ چیز ہمارے میوات میں نہیں ہے. اگر کسی علاقے کے مسلمان جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا ہوتا ہے, نہ لڑکے والے کے دل میں کوئی چوری ہے, نہ لڑکی والا مجبور ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, بس ویسے ہی خوشی میں وہ کچھ دے دے تو شرعاً گنجائش ہے. لیکن ہماری میوات میں یہ تیسری صورت ہے ہی نہیں. سب جانتے ہیں جہیز کیا ہوتی ہے, بلکہ ہر ایک تمنا لگا بیٹھا رہتا ہے, بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. وہ تو ایک صورت ہے. اگر کوئی لوگ علاقے میں ایسے مسلمان رہتے ہوں جو جانتے ہی نہیں جہیز کیا ہے, بچی والے کے ذہن پر کوئی دباؤ ہی نہیں ہے, لڑکے والے کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ کچھ آئے گا, اور پھر کوئی اپنی بچی کو دے تو دے, کیا حرج کی بات. اس لیے ذہن بناؤ کہ جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں, کوئی گنجائش نہیں. چاہے مدرسے والے لے رہے ہوں یا دعوت و تبلیغ والے لے رہے ہوں, دیندار لے رہے ہوں, پگڑی والے لے رہے ہوں, حاجی صاحب لے رہے ہوں, سب گناہ کر رہے ہیں. اور گناہ ہوتا ہے, کسی گناہ کے عام ہونے سے وہ گناہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا. جیسے فوٹو کے بارے میں نے کہا. اب ایک سوال آپ کے دماغ میں آئے گا, مول صاحب بیٹی دیو کا جو حرام ہے, ہماری بچی ہم خوب دیں گے, تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ جواب یہ ہے کہ ہم کب منع کر رہے ہیں آپ کو, خوب دو, ہم کب منع کر رہے ہیں؟ بس تھوڑا سا ٹائم گزار دو, تھوڑا سا وقت نکل جانے دو. جیسے سورج نکل رہا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے, تھوڑا سا بلند ہو جانے دو, نماز پڑھو. سورج ڈوب رہا ہے, تم دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہے غائب ہو رہی ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے, پابندی ہے, پڑھو گے تو حرام ہے. سورج ڈوب جانے دو, خوب پڑھو, مغرب کی بھی پڑھو, اس کے بعد سنت بھی پڑھو, اوابین پڑھو, پوری رات پڑھو, کون روکتا ہے؟ ایسے ہی عین شادی کے موقع پر کچھ لینا دینا, یہ سورج اگ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اس وقت جائز نہیں ہے. تھوڑا سا ٹائم گزر جانے دو, کروڑوں میں دو, کوئی نہیں روکے گا. آپ کی بیٹی ہے, جو داماد بن گئے وہ آپ کا بیٹا ہے. اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ تھوڑا سا وقت گزارو. کتنا وقت گزارے؟ جب بات پرانی ہو جائے, بچی آنی جانی شروع ہو جائے, ایک آدھ بچہ بھی ہو جائے, پھر وہ نیالی ہوئے گی, الگ ہوئے گی. باپ گاڑی کی ضرورت ہے, گھنی دور پیدل جان پڑے, اے بیٹی لے گاڑی لے لے, خوب دو, کون روکے گا آپ کو؟ باپ کھاٹ پہ کڑی دکھ ہے, بیڈ کی ضرورت, لے بیٹے بیڈ لے لے. اب ضرورت پڑتی رہے, پوری زندگی دو, کوئی نہیں روک رہا, لیکن اس وقت دینا وہ ناجائز. اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے. سورج ڈوب رہا ہے, اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے. وقت گزرنے دو, جائز ہو جائے گا. زندگی بھر وقت موجود ہے,
اپنی بچیوں کو دو، اپنے داماد کو دو، کوئی نہیں روکتا، لیکن اس وجہ سے دینا کہ اگر نہیں دوں گا تو بچی کا گزارا نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانوں سے مار دیں گے، اس وجہ سے دینا یہ حرام ہے۔ اب دلیل سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، یہ حدیث سنا رہا ہوں، کسی بھی مسلمان کا مال، پیسہ خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہوتا۔ کوئی دباؤ اگر دماغ پہ ہے اس لیے وہ خرچ کر رہا ہے، جائز نہیں رہتا، اور جہیز کا لینا دینا اسی وجہ سے ناجائز۔ مزید اگر حوالہ چاہیے علماء کو تو کتاب الفتاوی، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے کتاب الفتاوی، جلد نمبر 4 میں جا کر ڈھونڈ لینا، جو تفسیر میں نے آپ کو سنائی وہی مل جائے گی۔ اور اگر فہرست لمبی کروں گا تو بات بہت دور جائے گی۔ یہ بیٹھ جائے بھائی، یہ پریشان کیوں گھوم رہے ہیں؟ آواز نہ کریں۔ 1 گھنٹہ تو میں نے آپ سے مانگا ہی ہے، 1 گھنٹہ تو آپ ساتھ دیں گے ہی میرا۔ شادی کے موقع پر جو آپ مسجدوں میں سامان لاتے ہیں، صف لا رہے ہیں، کولر لا رہے ہیں، مائک کی مشین لا رہے ہیں، اور اب تو بہت مہربان ہو گئے ہو تم لوگ، ایسی بھی لا رہے ہو، جنریٹر بھی لا رہے ہو، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے گھر میں سامان دینا کیوں حرام ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا گھر اسی گاؤں میں ہے یا اس گاؤں میں بھی ہے؟ بولو، اللہ کا گھر تو اس گاؤں میں بھی ہے نا، یہ اسی گاؤں میں کیوں ہے جہاں بارات آئی چڑھ کر؟ اللہ کا گھر تو راستے میں بھی بہت آئے تھے، اللہ کا گھر تو جو دلہا بن کر آ رہا اس کے پڑوس میں بھی تھا، اسی گاؤں میں لا کر کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ جتنا اچھا سامان لائے گا اور زیادہ لائے گا، جواب میں اتنا ہی ملے گا۔ یہ رشوت لا رہا ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور جب تم بیٹھو نا ٹھوڑے سے پگڑن باندھ کے، داڑھی لٹکا کے، بھائی کہاں دینا چاہیے، اب وہ چھوری والے مجبور کرو گے، اتنا لا کر یہیں سے لا، تو پھر نہ تو ہم دے دیں گے، بعد میں تم مانگو گے نا۔ تاری سب بات نہ جانو نا، میں تہر قوم میں سے کوئی باہر کا نہ ہوں، کوئی یو پی سے نہ، یو پی تو خیر تم بیٹھو کب برا مان جاؤ گے، میوات کہیں ہوں میں، تم میں سے ہی ہوں، تمہارا ہی بچہ ہوں، سب باتوں کو جانتا ہوں۔ اب بیٹھے 15-20 چھوری والے ریل رہے گا، نہ جیتے کر، ارے نہ ناک کٹوائے گا تیرے پہ، نہ تو ہم دے دیں گے، ایسے کرتے ہیں۔ اب یہ جو 15-20 بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھیں یہ کہا لائے مسجد میں، فلان لائے، سب بھی لائے، وہ بھی لائے، جنریٹر نہ لائے، انورٹر نہ لائے، ایسا وقت کم کر دی، کر دیتے بھی نہیں کم۔ یہ کٹوتی نہ ہو اس لیے وہ مسجد کے لیے صف لے کر آیا ہے، اس لیے وہ مائک لے کر آیا ہے، اس لیے وہ جنریٹر لے کر آیا، ناجائز ہو گیا، رشوت لے کر آیا۔ اللہ کے گھر کے لیے لے رہا تو اس کے گاؤں میں بھی اللہ کا گھر موجود ہے، وہاں کیوں نہیں دیا؟ اللہ کا گھر تو راستے میں بھی بہت آئے تھے، وہاں کیوں نہیں دیا؟ یہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں لایا ہے، وہ جہیز کے لیے لے کر آیا، وہ قیمت پیش کر رہا تھا کہ ادھر سے اچھا مل جائے۔ تو اس بات کو میں یہی روک رہا ہوں، حدیث سنا رہا تھا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات مال، اس مال کی تلاش میں گھومتے ہیں لوگ، جہیز، پیسہ کہاں سے آئے گا۔ نمبر 2 وَلِحَسَبِهَا، لوگوں کی دوسری پسند، لوگوں کا دوسرا دھیان جاتا ہے اونچے خاندان پر، بڑے خاندان کی ہونی چاہیے، بڑے باپ کی بیٹی ہونی چاہیے، تاکہ ہم بھی بڑے گھر کے داماد بن جائیں گے۔ منسٹر کی بیٹی ہے، چودھری کی بیٹی ہے، بڑی خاندان کی ہے، تو ہماری بھی تو کچھ عزت بنے گی، اس لیے لوگ رشتہ کرتے ہیں۔ اور تیسری پسند وَلِجَمَالِهَا، عورت یا لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے لڑکی ڈھونڈنا حرام، حسب اور نسب کو اتنی اہمیت دینا وہ بھی ناجائز، خوبصورتی کی وجہ سے کرنا جائز۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کو پسند آ گئی بچی، اچھی لگ رہی ہے، کیجئے رشتہ۔ اور چوتھی چیز جو نبی نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز ہے دین۔ لوگ یا تو مال کی وجہ سے شادی کریں گے، یا حسب کی وجہ سے یعنی بڑے خاندان کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔
اور میں رک کر کہہ دوں آج پوری میوات میں بلکہ پوری ملت اسلامیہ میں ایک آدھ پرسن استثنا کر سکتا ہوں، کوئی نہیں ہے جو دین کی وجہ سے شادی کرتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ بچی نمازی ہے کہ نہیں، بچی پردہ کرتی ہے کہ نہیں، بچی شرم حیا والی ہے کہ نہیں، اس کے ماں باپ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں، وہ نماز کے پابند ہے کہ نہیں، گھر کا ماحول کیسا، کوئی تلاش نہیں کرتا، بلکہ یوں تو پوچھیں گے کہ ایک پیسہ کماؤ ہے، پارٹی واٹی ٹھیک ٹھاک ہے، یہ پوچھیں گے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا دین کتنا اس گھر میں، پردے کا نظام ہے کہ نہیں، نماز روزے کے پابند ہے کہ نہیں، بھائی اس بہانے سے ہمارے گھر میں بھی دین آ جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اب نبی کی بات سنو، نبی نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے مومن، اے مسلمان، اے نبی کے عاشق، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، اور اگر تو اس کو ترجیح نہیں دیتا ہے اور پہلی 3 چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں گئے، تریبت یداک، خاکہ آلود ہو جائے، تو ناکام ہو جائے، اور جس کو نبی ناکام کہہ دے تو ناکامی ہی دیکھے گا۔ جتنی بڑی شادیاں ہوتی ہیں سال پورا نہیں ہوتا اس سے پہلے اختلافات، لڑائی اور جھگڑے، کیس، رشتے ٹوٹنے کی نوبت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں دین کو مقدم کر کے نکاح کیا گیا ہوگا، شادی کی گئی ہوگی، اللہ کے شکر سے وہ بات نبھتی ہے اور آگے چلتی ہے۔ تو میں قصہ سنا رہا تھا حضرت عمر کا، ذہن میں رکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، ڈانٹا، بیٹے نے کہا صرف ماں باپ کے ہی حق ہوتے ہیں یا اولاد کا بھی کچھ حق ہوتا ہے ماں باپ کے ذمہ؟ تو حضرت عمر ان حقوق کو گنوا رہے ہیں، فرما رہے ہیں پہلا حق یہ ہے کہ جب نکاح کرنا چاہے کوئی لڑکا، کوئی مرد، تو نیک صالح دیندار لڑکی ڈھونڈے۔ اپنا بچہ پیدا کروانے کے لیے زمین اچھی تلاش کرو۔ اگر گندی زمین ہے، آپ شاندار بیج گندی زمین میں ڈال دیجئے، بیج ہی خراب ہو جائے گا، فصل تھوڑی ہاتھ میں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا، آپ تو سب زمیندار ہیں۔ اگر کھار والی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اچھا سا اچھا بیج لائیے اور وہاں ڈال دیجیے، نہیں اگے گا۔ بالکل اسی طرح اپنی اولاد کی کھیتی کا بیج ڈالنے کے لیے نیک اور صالح زمین لائیے، شاندار بیج اگے گا، ولی پیدا ہوگا، آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے والا پیدا ہوگا، عالم اور محدث بنے گا۔ اور اگر زمین ہی گندی ہے تو گندی ہی فصل باہر آئے گی، تمہیں جوتوں سے مارنے والی فصل باہر آئے گی، تمہیں توہین کرے گی، تمہاری ذلت کرے گی، تمہیں نکما کر دے گی، ننگا کر دے گی، معاشرے میں وہ فصل تیار ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر فرما رہے ہیں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو پہلے دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، یہ اولاد کا ایک حق ہے۔ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے یہ حق ہے کہ اس کی ماں جس کو تم بنا رہے ہو وہ دیندار ہو۔ اور دوسرا حق یہ ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں دوسرا حق اولاد کا ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے۔ نام کا بھی اثر پڑتا ہے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بیچ میں رک کر میں تمہیں سنا دوں ایک لطیفہ۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا قاسم نیل کھیڑلا، نام تو سنا ہی ہوگا، اکثر انہیں زیارت بھی کی ہوگی، اور سب اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، سب تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کے اتنے بڑے بننے میں اللہ کا فضل تو تھا ہی، انعام تو تھا ہی، لیکن ماں باپ کا دخل تھا۔ ہمارے دادا حضرت مولانا ایوب صاحب جو ہمارے والد کے والد ہیں، مولانا ایوب صاحب میاں جی موسیٰ کے بڑے لڑکے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قاسم پیدا ہوا تھا، میرے والد کا نام قاسم ہے، جب قاسم پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کا نام قاسم رکھا تھا، قاسم نانوتوی کی نیت کر کے۔ یہ علماء سمجھ جائیں گے، جس نے دیوبند کا مدرسہ بنایا ہے، جہاں کے پڑھے ہوئے ساری دنیا میں ہیں، اور ہندوستان میں اسلام جو نظر آ رہا ہے وہ دیوبند کی برکت ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے ہمارے دادا میں نے قاسم کا نام قاسم نانوتوی کی نیت کر کے رکھا تھا، تو وہ ایک قاسم نانوتوی تھا، ایک قاسم میواتی تھا۔ نام کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا حق اولاد کا ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھیں،
اور ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ ابھی تو کہہ رہا ہوں جھڑمل اور کھٹمل اور بدھو اور نتھو، کیا نام رکھ دیا تم لوگوں نے؟ نتھو ہی رہے گا وہ۔ اور بہت زیادہ اچھا نام رکھو گے تو ساہون، اور قرآن ماہر پڑھو ساہون، تو قرآن میں تو فرعون بھی ہے، رکھو نا۔ قرآن میں تو قارون بھی ہے، رکھو نا۔ قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی ہے، رکھو نا۔ کچھ تو سمجھ سے کام لیا کرو۔ یہ مولوی کیوں ہے؟ کس کام کے لیے ہے یہ؟ اگر تم اتنے بڑے فقیہ ہو، اتنے بڑے سمجھدار ہو کہ قرآن میں سے خود ہی نام نکال لیا، پھر ان ملاجم کی ضرورت کہاں ہے؟ گولی مار دو سب کو ایک طرف سے، فالتو ہے بھائی، تم تو مجتہد ہو، خود نکال لیتے ہو۔ ارے قرآن میں تو سقر کا نام بھی ہے، سقر دوزخ کو کہتے ہیں، رکھو اپنے بیٹے کا نام دوزخ۔ فرعون بھی ہے، قارون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، سب کا نام ہے قرآن میں۔ تو پوچھو تو صحیح اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ساہون نام رکھو گے، ساہون کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ غافلون، جو دین سے، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے غافل ہو، وہ نام تم نے بیٹے کا رکھا تو وہ غافل ہی رہے گا۔ ساہون ای غافلون، اٹھا کے دیکھو جلالہ، غفلت کرنے والا، دین سے بے پرواہ، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اور اگر تم لوگوں نے غلط نام رکھ ہی دیا ہے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے تو اس نام کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے نام بدلے تھے صحابہ کرام کے۔ اگر غلطی سے، جہالت میں تم لوگوں نے ایسے نام رکھ دیے ہیں تو مولوی سے مشورہ کرو، اگر وہ نام غلط ہے اس نام کو تبدیل کرو۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ اجی جی آپ آئی ڈی بن گئی، فلاں بن گئی، آئی ڈی بھی بدل جاتی ہے، وہاں بھی چینجنگ ہو جاتی ہے۔ کوئی لوہے محفوظ سے آیا ہوا قرآن تھوڑی ہے کہ اب دوبارہ نہیں بدلا جائے گا، سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، دماغ پر لینے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں پہلا حق یہ ہے کہ جس کو ماں بنانا چاہ رہے ہو بچے کے لیے وہ دیندار ہو، دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ تین موٹے موٹے حق حضرت عمر نے گنوائے۔ اب وہ لڑکا چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا حضرت یہ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو ان تین حق میں سے اس نے کون سا حق ادا کیا؟ اس نے جس عورت کو میری ماں بنایا ہے وہ ایک باندی ہے، 400 درہم میں خرید کر لے کر آیا تھا۔ 400، اس وقت غلام باندیاں بیچتے تھے، ایک باندی ہے، وہ کوئی آزاد عورت نہیں ہے، خرید کے لایا ہے، اور وہ فاحشہ ہے جس کو ہم رنڈی کہتے ہیں، وہ عورت ہے، اس سے تو میں ہی پیدا ہوں گا، کوئی ابو بکر تھوڑی پیدا ہوگا۔ اور حضرت اس سے پوچھو اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ وہ لڑکا کہہ رہا ہے اس سے پوچھو اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے میرا نام رکھا ہے جعل، جیم عین لام، جعل، اور جعل کا معنی آتے ہیں گوبر کا کیڑا۔ جب گوبر تمہاری یہاں بھینس گوبر کر دیے، 1-2 دن پڑا رہے تو اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، اس کیڑے کو عربی میں جعل کہتے ہیں، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے۔ اور حضرت اس سے پوچھو اس نے مجھے قرآن کتنا سکھایا؟ ایک حرف بھی اس نے مجھے قرآن کا نہیں سکھایا ہے۔ جب اس نے میرے حق ادا نہیں کیے ہیں تو یہ مجھ سے کیوں امید لگاتا ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا؟ تو حضرت عمر کا غصہ پلٹ گیا اور باپ سے کہا اٹھ یہاں سے، تجھے اپنے اولاد سے کوئی حق مانگنے کوئی حق نہیں بنتا ہے، اٹھ یہاں سے۔ تو وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو تمہارا یہ رونا غلط ہے کہ ہمارے بچے ہماری مانتے نہیں۔ تم نے منوانے کا سامان ہی کہاں کیا تھا؟ تم نے تو جہیز کے لیے شادی کی تھی، تم نے تو بڑے خاندان میں شادی کی تھی، تم نے کب شادی کی اس نیت سے کہ بچہ نیک پیدا ہو، میرے گھر میں کوئی ولی صفت بچہ پیدا ہو جو میری آخرت اور دنیا کا سامان بن جائے؟ کب سوچا؟ نیت بھی نہیں کی تم لوگوں نے، اور رونا روتے ہو ہمارے بچے مانتے نہیں مانتے نہیں۔ تمہارا بیج ہی خراب ہے، تمہاری زمین ہی خراب ہے، تمہاری نیت ہی خراب ہے، تو اچھی فصل کہاں سے آئے گی؟ اس لیے ان حقوق کو ادا کرو اور پہچانو کیا چیز ہوتی ہے اولاد۔ اور دین صرف چند باتوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، ان سب چیزوں کو ادا کرنے کا نام بھی دین ہے۔ اگر تم نے اولاد کی تربیت کی، اچھی اولاد پیدا کی، پڑھایا لکھایا، تو اللہ کی قسم یہ اولاد آپ کے لیے نجات کا سامان بنتی ہے۔ ٹائم کیا ہوگا بھائی؟ 8:30 ہو رہے ہیں، بیٹھا رہو بس 15-20 منٹ میں انشاءاللہ۔ آنے جانے کی فضا نہ بناؤ، یہ
जलसे वाले हैं जो टाइम खराब करते हैं मेरा भी और अपना भी। क्यों 8 बजे तक प्रोग्राम इन्होंने इतना लंबा किया? मगरिब के फौरन बाद बातचीत शुरू होती तो 1.5 घंटा बात करता मैं आपसे, लेकिन जितना इन्होंने कम कर दिया उतना कम कर लो। ये तो मेरा हाथ में, इसमें थोड़ी मजबूर करेंगे मुझे। तो मैं याद कर रहा हूं कि अगर औलाद की अच्छी तरबियत की आपने, पढ़ाया लिखाया, दीनदार बनाया, तो ये औलाद आपकी नजात का, जन्नत में जाने का सामान है। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, बस उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है। बिल्कुल पक्की बात है, समझ में आ रहा है? जब जिंदा था तो नमाज भी पढ़ सकता है, तिलावत भी कर सकता है, चिल्ला 4 महीने में भी जा सकता है, तस्बीहात भी पढ़ सकता है, सदका खैरात भी कर सकता है, हजारों नेकी कर सकता है। जब सांस बंद हो गया, रूह निकल गई, अब कोई अमल नहीं कर सकता। ये नबी ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाए तो अमल खत्म, मगर इल्ला मिन सलास, 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उनका फायदा मरे हुए आदमी को पहुंचता रहता है। कितना खुश नसीब है वो इंसान जो कब्र के अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उसको अपने उस अमल का सवाब मिल रहा हो जिसको वो जिंदगी में करके गया। कितना खुश नसीब होगा। वहां एक एक नेकी की कदर हो जाती है। डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा, कब्र में अकेला पड़ा हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है, अब फिर वहां तोहफे पहुंच रहे हो, सवाब पहुंच रहा हो, उसके अजाब उसकी वजह से हट रहे हो, तो कितना खुश होता हो। सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हदीस में जो 3 काम आ रहे हैं उनको हम जिंदगी में करें ताकि मरने के बाद काम आए। क्या क्या काम है? इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। नंबर 1, आदमी अपनी जिंदगी में सदक़े जारिया कर जाए। सदका आप सब जानते हैं, जारिया जो बाद में भी चलता रहे, यानी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर जाए कि वो तो दुनिया से चला गया लेकिन अल्लाह की मखलूक उससे फायदा उठा रही है। जब तक अल्लाह की कोई भी मखलूक फायदा उठाएगी उसको सवाब मिलता रहेगा। अब इसकी दर्जनों मिसाल दी जा सकती है। मसलन किसी जगह उसने पानी का निजाम करवा दिया, कुआं बनवा दिया, हैंडपंप लगवा दिया, दुनिया से चला गया। अब अल्लाह की जितनी मखलूक, चरिंदे परिंदे दरिंदे, इंसान, गाय भैंस बकरियां, जो भी उससे पानी पिएगी उसको वहां सवाब मिलता रहेगा। या कहीं मस्जिद बनवा दी तो जब तक वो मस्जिद कायम है वहां जितनी नमाजें पढ़ी जाएंगी, जितनी जमात आकर ठहरेंगी, जितने गश्त होंगे, जितने बच्चे वहां हिफ्ज करेंगे, सबका अजर और सवाब उस मस्जिद बनाने वाले को मिलता रहेगा। मदरसा बनवा दिया, पढ़ पढ़ कर बच्चा आलिम हो रहे हैं, मुहद्दिस हो रहे हैं, हाफिज हो रहे हैं, और फिर वो अपनी जिंदगी में जाकर कुरान की खिदमत कर रहे हैं। वो जितना काम करेंगे उन सब का अजर और सवाब उस आदमी को मिलेगा जिसने मदरसा बनवाया, मदरसे की मदद की। और अकेला मस्जिद बनवाए, अकेला मदरसा बनवाए तो नूर अला नूर, क्या कहने। लेकिन अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है, अगर थोड़ा थोड़ा देकर भी सब मिलकर बनवाते हैं तो भी अल्लाह ताला सबको पूरा पूरा अजर देता है। पूरा पूरा। अल्लाह अल्लाह है, बंदे बंदे हैं। थोड़ा करो तो भी अल्लाह कदरदान है। नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिस आदमी ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके बदले में उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। क्या इस वादे पे यकीन नहीं आपको? अल्लाह उसका रसूल झूठ बोलेंगे? यकीन है। तो यकीन है तो क्यों नहीं खर्च करते हैं? क्यों हमारे अंदर जज्बा नहीं है? मदरसों में, मस्जिदों में, जहां भी खैर के काम हो रहे हैं वहां हमारा कुछ न कुछ हिस्सा लग जाए। हर एक आदमी को ये नियत होनी चाहिए और आखिरत में वो काम आए। तो नबी इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, कितनी बड़ी। दूसरी हदीस जोड़ो इसके साथ, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफ़हसी क़तातिन। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई कबूतर के
फाख्ता के, गिलगर के, घोंसले के बराबर, तो भी अल्लाह उसको शानदार महल बनाकर देता है। कबूतर का घोंसले में कौन रहेगा भाई? कौन नमाज पढ़ेगा उसमें? इतनी छोटी मस्जिद से क्या होगा? उसका मतलब यही है कि 10, 20, 50 आदमियों ने मिलकर मस्जिद बनाई तो एक हिस्से में तो इतनी आएगी, लेकिन अल्लाह उस इतनी को भी पूरे शानदार महल के बदले में बदल कर देगा। ऐसे नहीं कि तूने एक ईंट लगाई तो जन्नत में एक ईंट ले ले, अल्लाह पूरा महल ही देगा। अल्लाह अल्लाह है। हारून रशीद की खिदमत में एक साइल आया, मांगने वाला आया। उसने कहा हजरत मुझे 2 दिरहम दे दीजिए, 2 पैसे दे दीजिए, 2 रुपये दे दीजिए। हारून रशीद बादशाह था और नेक था, तो हारून रशीद ने अपने वजीर से कहा बैतुल माल से 2 थैली दीनार की दे दो। दीनार सोने का सिक्का होता है और एक थैली में कम से कम 100 दीनार आते हैं, इसको 2 थैली दीनार से भरकर दे दो। वो गया खजांची और उसने दे दिया, लेकिन आकर पूछा हजरत समझ में नहीं आया, 2 दिरहम उसने मांगे थे और आपने 2 थैली भरवा कर सोने के सिक्के दिलवाए। तो जो हारून रशीद ने जवाब दिया था वही जवाब है यहाँ, अल्लाह अपने बंदे को इतना क्यों देता है? हारून रशीद ने जवाब दिया, उसने अपने ज़र्फ के मुताबिक मांगा, उसमें जितनी हिम्मत थी उतना मांगा और मैं अपने ज़र्फ के बराबर खर्च कर रहा हूँ। वो 2 दिरहम मांग रहा है, मेरे लिए 2 दिरहम की कोई हैसियत नहीं है, मैं 2 थैली भरकर उसको दे रहा हूँ। बस ऐसे ही बंदा अपने ज़र्फ के मुताबिक खर्च करता है, अल्लाह अपने ज़र्फ के मुताबिक देता है। तो सदक़े जारिया, पहली नेकी सदक़े जारिया। अब उसकी मिसाल ये है, कहीं पानी लगवा दिया, कहीं मस्जिद बनवा दी, कहीं मदरसा बनवा दिया, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई और खैर का काम करवा दिया। दूसरी चीज क्या है जो मरने के बाद जारी रहे, सवाब मिलता रहे? औ इल्मी युंतफ़अ बिही, या आदमी अपने पीछे ऐसा इल्म छोड़कर जाए, इल्म जिसको कहते हो मेवाती में इल्म, ऐसा इल्म छोड़कर जाए जिससे अल्लाह के बंदे फायदे उठाएं। उसके 2 मतलब हैं। एक मौलवी साहब तैयार हुए, देवबंद से पढ़कर आए और उन्होंने किताब लिखी। अब उस किताब को मुसलमान पढ़ते हैं, पढ़कर अपनी जिंदगी संवारते हैं, अमल करते हैं। तो जितने दिन तक वो किताब रहेगी और जितने मुसलमान उस किताब को पढ़कर फायदा हासिल करेंगे, अमल करेंगे, उन सब के अमल के बराबर अजर व सवाब किताब लिखने वाले को मिलेगा। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल लिखकर चले गए, अपनी कब्र में पहुंच गए। अल्लाह उनकी जन्नत कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। फ़ज़ाइल आमाल लिखी, पूरी दुनिया में फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाती है। फिर लोग अमल करते हैं, कोई दरूद पढ़ता है, कोई इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, कोई अवाबील पढ़ता है फ़ज़ाइल आमाल सुन सुन के। तो जितने मुतासिर हुए उस किताब को पढ़कर और अमल किया, उन सब के बराबर अजर सवाब तन्हा शेख ज़करिया को मिल रहा है। कोई अंदाजा कर सकता है उनकी नेकी का? कोई नहीं करेगा। इमाम बुखारी ने बुखारी लिख दी, जिसको पढ़े बगैर कोई मौलाना नहीं बनता है। अब जितने मौलाना बन रहे हैं सब बुखारी पढ़ रहे हैं और फिर अपनी जिंदगी में वो जितने नेक काम कर रहे हैं उन सब के बराबर अजर सवाब तन्हा इमाम बुखारी को मिल रहा है। और किसी ने मदरसा कायम कर दिया, बहुत से मुअत्तिम होते हैं, इखलास के साथ मदरसा बना दिया। अब जितने उलमा वहाँ से तैयार होंगे, हाफिज तैयार होंगे, मियाजी तैयार होंगे, पूरी ज़िंदगी में वो जितने काम करेंगे अल्लाह की कसम उस मदरसे के मुअत्तिम को सवाब मिलेगा। यह सदक़े जारी है। और दूसरी सूरत यह है इल्म नाफ़े की कि आदमी ने किताब नहीं लिखी, पढ़ाने बैठ गया, उसका ज़ौक़ लिखने का नहीं, पढ़ाने बैठ गया। एक हाफिज जी बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, अपनी ज़िंदगी में 100 हाफिज बना दी, दुनिया से चला गया। अब ये 100 हाफिज अलग अलग 100 बनाएंगे, फिर वो अलग अलग पैदा करेंगे। तो क़यामत तक जितने हाफिज तैयार होंगे, उन्होंने जितनी मरतबा कुरान पढ़ा होगा और पढ़ाया होगा, उन सब के बराबर अजर सवाब पहले उस्ताद को मिलेगा। तो क्या आप इन मदरसे वालों की अजर सवाब की इंतहा को पहुंच सकते हैं? ये जो मकतब पढ़ा रहे हैं, मस्जिद पढ़ा रहे हैं, मदरसे पढ़ा रहे हैं, इनकी नेकियों की गर्द और गुबार तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। इनकी नेकियों की हिर्स करना ही गलत, वो न टूटने वाला एक सिलसिला है, वो कहीं खत्म ही नहीं होता। और मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज पर हदीस सुना रहा हूं आपको। नबी के सब इरशादात, इनका सिलसिला ऐसा होता है। हम लोग इन मुल्लान को कहा है, मजा ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तौहीन करते हैं,
اللہ کی قسم اگر یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، سنو دھیان سے کھول کر، اگر یہ ناجائز بھی کھا رہے ہیں، ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں، تو بھی ان کی مغفرت کی امید ہے۔ کیوں؟ وہ سنو کہ جس مدرسے سے یہ ان کے بچے پڑھ کر نکلیں گے وہ تو اخلاص سے کام کریں گے، وہ تو مخلص ہوں گے، کوئی تو مخلص تیار ہوگا، اس کے اخلاص کی برکت سے ان کا بھی کام بنے گا۔ درمیان میں ایک لطیفہ سنو، ایک مالدار آدمی، ایک سیٹھ صاحب کو تمنا ہوئی کہ میں مسافر خانہ بناؤں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ مسافر خانے کی تعمیر شروع ہو گئی، بلڈنگ اٹھنی شروع ہو گئی، لیکن اس نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو اس کو لگا کہ میرے اس مسافر خانے کے بنانے میں نیت ٹھیک نہیں ہے، میرے دل میں جذبہ ہے کہ میری شہرت ہوگی، لوگ تعریف کریں گے، واہ واہ ہوگی، اس کا ایسا لگا تو فوراً اپنے حضرت کے پاس چلا گیا، اپنے شیخ کے پاس چلا گیا۔ اس لیے کوئی بڑا ہونا ضروری ہے، اس لیے اپنا کوئی پیر بنانا ضروری ہے تاکہ آدمی اپنی بیماری تو رکھے وہاں جا کے، اور تم سب کے سب خود ہی پیر ہو، تمہارا کوئی رہبر نہیں۔ پیر کے ایک معنی آتے ہیں بڈھے، تم سب بڈھے ہی ہو، اور پیر کے ایک معنی رہبر کا آتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا ایک رہبر بنائے، ایک مشیر بنائے، جس سے پوچھ کر وہ چلے۔ اپنے اندر کوئی عیب محسوس کرتا ہے تو فوراً جا کر مشورہ کرے، حضرت میرے اندر یہ عیب ہے، یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ تو وہ چلے گیا اپنے حضرت کے پاس اور کہنے لگے حضرت میں مسافر خانہ بنا رہا ہوں، لیکن جب اپنی نیت ٹٹولتا ہوں تو نیت میں کھوٹ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شہرت کے لیے بنا رہا ہوں، تعریف کے لیے بنا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا جب کرتے رہو کام، جواب نہیں دیا، جب کام کرو، بناؤ جو تم بنا رہے بنا کرو۔ چلا گیا بیچارہ، 10-20 دن اور کام کیا، اس نے پیسہ لگایا، لیکن جو بے چین ہوتا ہے اس کو تو ٹھیک نہیں لگتی، پھر پریشان ہوا کہ بلا وجہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پھر اپنی نیت کو ٹٹولتا ہے، پریشان ہو کر حضرت کے پاس آیا کہ حضرت پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، مسافر خانہ بن تو رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے شاید کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، نیت ہی ٹھیک نہیں میری۔ حضرت نے پھر ڈانٹ دیا، جب کام کرتے رہو، میں کہہ رہا ہوں کرتے رہو۔ چلا گیا، پھر کام کر رہا، پھر بے چینی ہوئی، پھر حضرت کے پاس آیا تیسری مرتبہ۔ اب حضرت نے فرمایا بناتے رہو، مکمل کرو، اگر تیرے اس بنانے میں اخلاص نہیں بھی ہے تو ریاکاری کے لیے بنا رہا ہے، شہرت کے لیے بنا رہا ہے، لیکن جو مسافر اس مسافر خانے میں آ کے ٹھہریں گے ان کو آرام ملے گا، اور وہ خوش ہو کر جو تجھے دعا دیں گے وہ تو اخلاص والی ہوگی، اس سے تیرا کام بن جائے گا۔ وہ مسافر جو خوش ہوں گے اس سے تیرا کام بن جائے گا۔ اور کسی کو خوش کر دینا بھی ایسی نیکی ہے جو جنت کو واجب کرتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان من موجبات المغفرۃ ادخالک السرور علی اخیک المسلم، جنت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ہے کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے۔ یہ حدیث یہیں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ مدرسہ پڑھانے والوں کو، کام کرنے والوں کو اگر اخلاص نہیں بھی ہے، میرا کہنے کی منشا یہ نہیں ہے تم اخلاص رخصت کر دینا، آج کے بعد ڈرو، اللہ سے معافیا مانگو، اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن کام سے جڑے رہو۔ خدا نہ خواستہ اگر نیت میں کوئی کھوٹ بھی ہے تو جو بچے آپ کی تربیت سے، تعلیم سے تیار ہوں گے، کبھی خوش ہو کر جو آپ کو دعا دیں گے وہ اخلاص پر ہوگی، اس سے انشاءاللہ آپ کی منزل پار ہو جائے گی۔ تو صدقہ جاریہ ایک نیکی ہے جس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، دوسری نیکی علم نافع، اور تیسری نیکی جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں او ولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، یہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ، یہ بھی وہ عمل ہے جو ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس کو میں نے کہا تھا اگر اولاد اچھی پیدا کی، دیندار بنایا، تربیت بہترین کی، تو آپ اپنی قبروں میں ہوں گے اور آپ کو ثواب مل رہا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ عذاب میں ہوں گے تو وہ عذاب اٹھ جائے گا، اللہ اس کو دور کر دے گا۔ کیا وہ حدیث نہیں سنی آپ نے کہ ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، بہت دنوں سے پٹائی کھا رہا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تھا اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، آدمی مر گیا، قبر میں چلا گیا، گنہگار تھا، کٹائی پٹائی شروع ہو گئی، عذاب شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہو کر بڑا ہوا، 4 سال کا 5 سال کا ہوا، جب تک اس کو اوپر عذاب چل رہا ہے۔ جب 5 سال کا ہو گیا، ماں نے اس کی انگلی پکڑی اور مکتب میں، مدرسے میں، مہجت میں جو میاں جی صاحب تھے اس کے پاس بٹھا دیا، بھائی آپ بھی پڑھا دیو قرآن،
اور میاں جی نے اس کو کہا بچہ پڑھ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चा उधर से पढ़ता है तोतली ज़बान में, कुछ पढ़ता है कुछ बिगाड़ता है। तो अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया इस बंदे से अजाब को उठा लो, इसका बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े मुझे अजाब देते हुए शर्म आ गई। इसका बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है मस्जिद में और इसका बाप अजाब पा रहा है, मुझे अजाब देते हुए शर्म आ गई। मेरे भाइयों, इन औलाद की कदर करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ तरबियत करो, तो ये आपके लिए ज़ख़ीरा है, आपके दर्जात की बुलंदी का सामान है। हदीस में ये भी किस्सा आता है कि एक आदमी के जन्नत में दर्जात बुलंद होते जा रहे हैं, बुलंद होते जा रहे हैं। उसने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये मेरे दर्जे क्यों बुलंद हो रहे हैं? मैं नेकी करके आया था, उसकी वजह से चलो इस दर्जे में मुझे पहुंचा दिया गया, लेकिन मैं देखता हूँ रोज़ाना मेरे दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, लिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, तेरे ये जो दर्जात बुलंद हो रहे हैं ये इस वजह से कि तेरा बच्चा, तेरा बेटा, तेरी बेटी तेरे लिए रोज़ाना दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, उसकी वजह से मैं तेरे दर्जात बुलंद कर रहा हूँ। ये भी हदीस मौजूद है। तो बात को लंबा न करते हुए मैं बहुत मुख्तसर सा खुलासा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ और अपने घर वालों को भी दोज़ख से बचाओ। और दोज़ख से बचाना ये है कि दीन पर पूरी तरह खुद भी कायम हो जाओ, अपने बच्चों को, बीवियों को, बेटियों को, बेटों को, पोतों और नवासों को, सबको दीन पर कायम करो। वक्त की किल्लत का मुझे शिकवा रहेगा, आइंदा फिर कभी अल्लाह ने मुलाकात करवाई तो इंशाअल्लाह फिर दीन की कुछ ज़रूरी बातें अपने लिए आपके लिए अर्ज़ करूँगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मुझे याद किया, इसका शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक और सआदत अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।